پرانے وقتوں کے لوگوں نے ایک تمثیل بیان کی، اور وہ تمثیل کچھ یوں ہے کہ خدا نے جب دنیا تخلیق کی اور جب خدا نے تمام جانداروں میں ان کی عمریں مقرر کی اور انہیں بانٹی، تو خدا نے جب گدھے کو تخلیق کیا تو اسے کہا کہ تو گدھا ہے اور تو عمر پر دوسروں کا بوجھ اٹھائے گا اور دوسروں کے لیے مشقت کا کام کرے گا۔ یوں تیری ساری زندگی دوسروں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے گزر جائے گی۔ خدا نے گدھے سے کہا کہ تیری عمر کی میعاد 40 برس ہوگی اور یوں تو اپنی 40 سالہ زندگی دوسروں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے مشقت کرتے کرتے گزار دے گا، اور یہی تیری زندگی کا حاصل ہوگا۔ یہ سن کر گدھے نے خدا سے التجا کی کہ اتنی لمبی عمر اور دوسروں کے لیے بوجھ اٹھانا، مشقت کا کام کرنا، یہ تو میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں۔ گدھے نے خدا سے درخواست کی کہ میری عمر کم کر دی جائے، کیونکہ یہ مشقت بھری زندگی میں 40 سال تک کیسے برداشت کروں گا، تو میری عمر میں کم از کم 10 سال کمی کر دی جائے تاکہ یہ مشقت اور یہ دوسروں کے بوجھ اٹھانے کی جو تکلیف میں نے سہنی ہے وہ کم از کم 10 سال تو کم ہو جائے۔ خدا نے گدھے کی درخواست سنی اور قبول کر لی۔ یوں گدھے کی عمر 20 سے 30 سال تک مقرر ہو گئی۔ اس طرح سے گدھے کی عمر میں 10 سال کی کمی ہو گئی۔ اب گدھے کی عمر اوسطاً 30 سال ہوتی ہے۔ خدا نے کتے کو تخلیق کیا اور اس سے کہا کہ تو دوسروں کے مال و متاع کی حفاظت کرے گا، اور تیرے مالک تیرے آقا جو تیرے آگے ٹکڑے پھینکیں گے تو ان پر ہی اکتفا کرے گا اور انہیں ہی کھا کر اپنی زندگی گزارے گا، لیکن تو تمام عمر اپنے مالکوں کی خدمت کرے گا، ان کے جان و مال کی حفاظت کرے گا، اور وہ جو بھی تیرے آگے پھینکیں گے وہی تو کھائے گا، اور اس طرح سے تو اپنی تمام عمر اپنے مالکوں کی خدمت کرے گا۔ اور خدا نے کتے کی عمر 40 سال مقرر کی۔ کتے نے جب یہ سنا کہ خدا نے 40 سال تک اسے یہ مشقت کا کام دیا ہے کہ وہ دوسروں کی نگہبانی اور ان کے مال و متاع اور سامان کی حفاظت پر مامور رہے گا، اور جو کچھ اس کے آگے پھینکا جائے گا وہ اسی پہ اکتفا کر کے اپنی زندگی بسر کرے گا۔ کتے نے خدا سے درخواست کی کہ یہ زندگی بھی کوئی میرے لیے بڑی خوشی کی بات نہیں، لہٰذا میری عمر میں کچھ کمی کرتی جائے۔ خدا نے کتے کی درخواست کو بھی قبول کیا اور اس کی عمر میں 10 سال کی کمی کر دی۔ پھر خدا نے بندر کو تخلیق کیا اور بندر کی عمر مقرر کی۔ خدا نے بندر سے کہا کہ تو اپنی تمام زندگی دوسروں کو محظوظ کرنے میں گزارے گا، تو اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے لوگوں کو خوش کرے گا، اور لوگ تیرے آگے کچھ نہ کچھ پھینک دیں گے، یا تو جنگلوں میں، درختوں میں اور ادھر ادھر سے جو تجھے ملے گا تو وہ کھائے گا اور اسی پہ زندہ رہے گا، لیکن تو اپنی تمام زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دے گا۔ اس کے لیے چاہے تجھے کتنی ہی اوٹ پٹانگ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا پڑے۔ جب بندر نے یہ سنا تو اس نے بھی منت کی کہ 40 سال تک میں دوسروں کو کیسے ہنساتا رہوں گا، ان کا دل محظوظ کرتا رہوں گا، اور اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے کتنی دیر تک میں دوسروں کو محظوظ کرتا رہوں گا، مہربانی سے میری عمر میں کمی کرتے۔ لہٰذا خدا نے بندر کی درخواست کو بھی قبول کرتے ہوئے اس کی عمر میں کمی کر دی۔ اس کے بعد خدا نے انسان کو تخلیق کیا، اور خدا نے انسان کی عمر 25 سال مقرر کی، اور خدا نے انسان سے کہا کہ دیکھ تو انسان ہے اور تو تمام جانداروں پر حکمرانی کرے گا، تمام جانور، تمام پرندے، تمام مخلوقات، میری تمام کائنات اور فطرت جو کچھ بھی ہے اس سب پر تو حکمرانی کرے گا، اور تیری عمر 25 سال ہوگی۔ جب انسان نے یہ سنا کہ اسے تمام جانوروں، پرندوں اور مخلوقات پر اور فطرت پر حکمرانی کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن اس کی عمر صرف 25 سال مقرر کی گئی ہے، تو اس نے خدا سے شکوہ کیا کہ میری عمر صرف 25 سال، جبکہ بندر، کتا اور گدھا اور دیگر جانوروں کی عمریں مجھ سے کہیں زیادہ ہیں، اور میری عمر صرف 25 سال۔ انسان نے خدا سے درخواست کی کہ جو عمر
گدھے نے واپس لوٹا دی ہے وہ عمر میری عمر میں شامل کر دی جائے، یعنی کہ وہ عمر مجھے عطا کر دی جائے۔ لہٰذا خدا نے گدھے کی عمر جو 10 سال اس نے لوٹا دی تھی وہ انسان کو عطا کر دی۔ پھر انسان نے کہا کہ یہ عمر بھی میرے لیے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لہٰذا وہ عمر جو کتے نے لوٹا دی تھی وہ بھی میری عمر میں شامل کر دی جائے۔ خدا نے انسان کی یہ منت بھی قبول کی، اور جو کتے نے اپنی عمر واپس کی تھی وہ انسان کی عمر میں شامل کر دی۔ انسان اس پر بھی مطمئن نہ ہوا اور اس نے خدا سے کہا کہ وہ عمر جو بندر نے واپس کر دی، لوٹا دی، وہ بھی میری عمر میں شامل کر دی جائے۔ خدا نے وہ عمر بھی انسان کی عمر میں شامل کر دی، لہٰذا انسان کی عمر کم و بیش کہہ سکتے ہیں 60 سال مقرر کی گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک انسان کی عمر جو کہ خدا کی طرف سے اسے 25 سال ملی تھی، اب وہ 60 سال 70 سال اور کچھ اس سے زیادہ بھی جیتے ہیں، لیکن اوسطاً انسان کی عمر تقریباً 60 یا 60 سال کے قریب ہی بنتی ہے۔ اب انسان کے جو 25 سال خدا نے اسے ابتدا میں عطا کیے تھے ان میں جو 10 سال کا اضافہ کیا گیا، ان کے بارے خدا نے کہا کہ چونکہ تو نے یہ 10 سال گدھے کی زندگی میں سے لیے، تو گدھے کی طرح محنت کرے گا، مشقت کرے گا اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اور تو اپنی زندگی کے کام کاج کو ایک گدھے کی طرح نبھائے گا اور مشقت کرے گا۔ اس کے بعد زندگی کا اگلا حصہ جو تو نے کتے کی عمر میں سے لیا ہے، وہ حصہ تو دوسروں پر انحصار کرے گا، تو ان کی حفاظت کرے گا، تو ان کی دیکھ بھال کرے گا، لیکن جو وہ تجھے دیں گے تو ان پہ ہی گزارا کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عمر کا یہ حصہ کون سا ہے، اور جب انسان عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے تو وہ کن کا محتاج ہوتا ہے، جو وہ دیتے ہیں اسے وہی لینا پڑتا ہے۔ آپ یقیناً سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اس کے بعد عمر کا اگلا حصہ جو انسان نے بندر کی عمر سے لیا تھا، اس کے بارے خدا نے انسان سے کہا کہ وہ حصہ جو تو نے بندر کی عمر میں سے لیا تھا، تو بندر کی طرح اپنے بچوں کو ہنسائے گا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے ان کا دل بہلائے گا، اور ساری زندگی میں جو تو دوسروں کے لیے کرتا رہا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتا رہا، سوچے گا کہ کیا میں بندر کی طرح ساری زندگی دوسروں کو ہی خوش کرتا رہا اور اپنے لیے میں نے کچھ بھی نہ حاصل کیا۔ تو اس طرح سے انسان نے جو گدھے کی زندگی کا حصہ لیا وہ گدھے کی طرح ہی گزارنے پہ مجبور ہے۔ جو عمر اس نے کتے سے لی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر کا وہ حصہ بھی وہ کتے کی طرح ہی گزارنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور عمر کے آخری پڑاؤ میں وہ اپنی تمام زندگی جو اس نے دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دی، وہ سوچتا ہے کہ کیا میں بندر کی طرح دوسروں کو ہی محظوظ کرتا رہا، خوش کرتا رہا، میری اپنی زندگی کیا تھی، میری اپنی ہستی اور حیثیت کیا رہی۔ تو یہ گو کہ ایک تمثیل ہے، لیکن ہماری تمام زندگی کا نچوڑ ہے۔ انسان کی زندگی آخر ایسے ہی تو گزرتی ہے، اور آخر میں حاصل یہ اب آپ خود سوچ لیں۔